وہ اچانک ان پر آ جائے۔ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا۔ تو گویا ہمیں قیامت کا ہی انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لینا چاہیے کہ وہ دن قریب ہی ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام بتاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے اور انہیں اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یعنی قیامت کا انکار کوئی معمولی چیز نہیں۔ قیامت کا یقین کرنے کے لیے اس کی نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لینا چاہیے کہ اگر نشانیاں واقع ہو رہی ہیں تو قیامت بھی واقع ہوگی۔ اس کو محض اپنے ظن و تخمین کی بنا پر جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو پھر اس کی جزا، اس کی سزا بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جہنم ہے۔ اہل مکہ قیامت کو کیوں جھٹلاتے تھے؟ محض اناد کے طور پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنا پر، تکبر کی بنا پر کہ آپ کے پاس یہ نبوت کیوں آ گئی، آپ ہمیں اس راہ کی طرف کیوں بلا رہے ہیں، یا پھر اس بنا پر کہ وہ چیز سامنے نظر نہیں آتی، وہ غیب سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس بات کو جھٹلاتا ہے تو پھر قیامت کے دن اس کو برا انجام دیکھنا ہوگا۔ یہاں ایک ہی آیت میں 2 دفعہ الساعہ کی تکرار ہے، اور ایسا کرنا مبالغے کے لیے ہے، ایک طرح کی ڈانٹ ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جگہ جگہ پر اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قیامت پر ایمان لانے کا ذکر کرتے ہیں۔ گویا اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین ایمان کی جو چیز ہے وہ قیامت پر ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور بے شک میں محمد اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور موت پر ایمان لائے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے، اور تقدیر پر ایمان لائے۔ یعنی موت پر حق ہے، موت آنی ہی آنی ہے، اور یہ کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا ہے، اور پھر دوبارہ اٹھ کر جزا سزا کی توقع ہو۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن میری خطا بخش دے گا۔ یعنی اس دن کی سزا پر بھی اور اس دن کی جزا پر بھی پورا یقین ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آخرت پر ایمان کے بغیر انسان کے اعمال بھی قبول نہیں، چاہے کوئی شخص کتنے ہی بڑے بڑے نیکی کے کام کیوں نہ کر رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس دن بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا، جو قیامت کا دن ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ آج ہم 9واں ٹاپک پڑھیں گے، غیر معمولی واقعات سے متعلق علامات قیامت۔ یعنی دنیا کا نظام جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن جب اس ترتیب میں خلل آئے اور ان یوزول چیزیں نظر آنے لگیں تو سمجھیں کہ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہیں، جن میں سے ایک ہے کثرت سے بارش ہونا۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس طرح کی بارش نہ ہوگی جس سے خیمے والے تو بچ جائیں گے مگر کچے مکانات والے نہ بچ سکیں گے۔ یعنی مکانات کو تباہ کر دے گی لیکن خیمے پھر بھی بچ جائیں گے۔ یہاں پر حدیث کے جو عربی کے الفاظ ہیں اس میں بیوت المدر استعمال ہوا ہے اور بیوت الشعر۔ مدر کہتے ہیں کچے مکانات جو کچی اینٹوں اور گارے مٹی سے لیپ کے بنائے جاتے ہیں، جیسے گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں، کچی اینٹیں اور کچا گارا جو بارش سے پانی سے پگھل بھی جاتا ہے۔ اور بیوت الشعر اونٹ یا دیگر جانوروں کی کھالوں سے بنائے ہوئے خیمے، یعنی شعر بال کو کہتے ہیں نا، کہ اونٹوں کی کھال جو ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے، ڈیوریبل ہوتی ہے، تو اس کھال کے اوپر جبکہ بال بھی لگے ہوئے ہوں تو وہ اور بھی زیادہ اس کے اندر اسٹیبلٹی آ جاتی۔ عرب لوگ اس کھال سے خیمے بنایا کرتے تھے، یعنی خیموں کے اوپر اگر بارش پڑتی بھی رہے گی تو وہ اس کھال کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ گھر بچ جائیں گے، لیکن جو گھر کچی اینٹوں سے بنائے گئے ہوں گے وہ بچ نہیں سکیں گے، انہیں بڑے پیمانے پر بارش کی وجہ سے تباہی ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بارش فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے گی۔ عام حالات میں بارش کا فائدہ ہوتا ہے اور زمین طرح طرح کے خزانے اگلتی ہے، لیکن یہ بارش عام روٹین کی بارش سے کہیں زیادہ ہوگی نہیں۔ ہر سال بارشوں کا موسم آتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، فلڈز بھی آ جاتے ہیں،
لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات بے موسمی بارشیں بھی ہوتی ہیں اور قیامت کے قریب ان کی کثرت ہوگی اور پھر اتنی زیادہ کہ جس سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوں۔ ایک اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کثیر بارش کے باوجود پیداوار کی قلت ہوگی، یعنی بارشیں برسیں گی اور زمین کچھ اگائے گی نہیں، یا یہ کہ وہ فائدہ مند نہ ہوگی۔ مسند احمد کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر کثرت سے بارش برسائی جائے گی لیکن زمین سے پیداوار بالکل نہ ہوگی۔ اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنی زیادہ بارش ہو کہ زمین کے اوپر جو مٹی والا حصہ وہ بہہ ہی جائے اور نیچے سے پتھریلی زمین نکل آئے کہ جو اگانے کے قابل نہ ہو۔ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو پیشن گوئی کی گئی ہے وہ یہی کہ بارشوں کے باوجود پیداوار نہیں ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پانی زندگی کا ذریعہ ہے اور بارش سے ہی زمین سے ہر طرح کی نباتات اگتی ہے، لیکن اگر بارش ہو اور زمین کو چگائے نہ تو یہ تھوڑی حیران کن بات بھی ہے اور تکلیف دہ بات بھی ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے ایسا ہوگا اور قیامت سے پہلے اس علامت کو بھی نوٹ کرنا چاہیے۔ پھر ہے جانوروں اور چیزوں کا کلام کرنا۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ درندوں کے ساتھ انسانوں کا کمیونیکیشن بڑھ جائے اور انسان ان کو بھی ٹیم کر لے اور ان کو بھی اپنی زبانیں سکھا لے اور پھر ان سے بات چیت کرے۔ یعنی یہ بھی ہونے والا ہے کہ جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، درندے جو ہیں یہ وائلڈ اینیملز کو کہتے ہیں۔ تو وائلڈ اینیمل جو ہیں وہ انسانوں سے باتیں کریں گے۔ طوطا وغیرہ تو بات کرتا ہے، یہ پرندوں میں سے یا اور مخصوص قسم کے جانور اپنی زبان میں ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں، لیکن یہاں درندوں کی بات کی جا رہی ہے، حتی یکلم السباع الانس۔ پھر اور انسان سے اس کے کوڑے کا دستہ اور جوتے کا تسمہ باتیں کریں گے۔ یعنی موبائلز وغیرہ اور ٹیلی فون تو جو بول رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے باتیں کرنے والا تو آپ سیری سے کمیونیکیشن کرتے ہیں اور اس سے بھی باتیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو ہمارے دور میں ہی آ گئی ہیں، لیکن یہ اس سے بھی آگے جائیں گی کہ ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑے کا دستہ جو ہے، یعنی جیسے کوئی ٹول ہے تو اس کا دستہ جو ہے وہ بھی بات کرے گا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیوائسز ان چیزوں کے اندر فٹ ہو جائیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور ان سے بھی بات چیت ہوگی۔ اور جوتے کا تسمہ بھی، یعنی اسپائی کرنے کے لیے بھی اور بات کرنے کے لیے بھی اور انفارمیشن اکٹھی کرنے کے لیے آج کل آپ دیکھیں جو خفیہ کیمرے ہیں وہ ایسی ایسی جگہوں پر لگا دیے جاتے ہیں کہ جس سے بہت سی معلومات جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ اور پھر انسان کی ران بتائے گی، فخذ کہتے ہیں ران کو، ٹانگ کا یہ اوپر والا حصہ، کہ اس کے پیچھے اس کے اہل خانہ نے کیا کیا، یعنی بعد میں جب وہ گھر سے نکل آیا تو گھر والے کیا کر رہے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ایسے کیمرے گھروں میں لگا دیتے ہیں کہ میڈز وغیرہ کو چیک کرنے کے لیے، یا ویسے سیکیورٹی کیمراز ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کون آیا کون گیا، لیکن یہ چیز انسان کے جسم کے ساتھ لگ جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ دیکھیں ٹراؤزر وغیرہ میں فون جو ہے وہ پاکٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ ران کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے، لیکن یہاں فون وغیرہ کی بات، یہ کسی ایکسٹرنل ڈیوائس کی بات نہیں ہو رہی، یہ خود انسان کے اپنے جسم کی بات ہو رہی ہے کہ جسم بولے گا۔ اور اس بات پہ تو بہت سی لے دے ہو رہی ہے کہ انسان کے اندر ایسی چپس انسرٹ کی جائے گی کہ جس سے اس کا سارا ڈیٹا اکٹھا ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کچھ اور ایڈوانسمنٹ ہو اور پھر وہ چپ بھی بولنا شروع کر دے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ باتیں نہیں معلوم تھی جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ وحی کے ذریعے ہی آپ کو بتایا گیا، جو آپ کی نبوت کی صداقت کی علامت ہے۔ اور اسی پر بیس کرتے ہوئے ہمیں آپ کی اس خبر پر بھی یقین کر لینا چاہیے کہ قیامت ہے، اور پھر قیامت کا دن صرف ایک دن نہیں، معمولی دن نہیں، وہ بہت سخت دن ہے۔ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، بہت ہی ہیبتناک اور کڑوا دن ہے وہ، اور اس کی پوری تیاری کرنی چاہیے، یعنی اس کو سامنے رکھ کر ہی اپنا دن گزارنا چاہیے۔ وہ بھی ایک دن ہے اور آج کا بھی ایک دن ہمیں ملا ہے، تو آج کا دن اس سے الائن کریں کہ جو ہم یہاں کریں گے وہی کل کو ہمارے سامنے آئے گا، تو بہتر سے بہتر اپنے وقت کا استعمال کریں۔ غیر معمولی واقعات میں ایک اور یہ ہے کہ چاند بڑا ہو جائے گا، چاند کا سائز بڑا نظر آئے گا۔ چاند تو جو ہے سو ہے، لیکن ہمیں بڑا نظر آئے گا۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ چاند بڑا ہو جائے گا۔ من اقتراب الساعۃ انتفاخ الاہلہ،
جب ایک رات کا چاند نظر آئے گا تو کہا جائے گا یہ 2 راتوں کا چاند ہے. یعنی ہلال جو ہے عام طور پر انویزیبل سا ہوتا ہے، بہت باریک ہوتا ہے، لیکن پہلے ہی دن کا چاند ایسا ہوگا کہ لگے گا کہ نہیں یہ ہم نے غلطی کھائی ہے، تو 2 دن کا نظر آ رہا ہے. اور آج کل آپ دیکھیں کہ یہ چیز بھی نظر آنے لگی ہے، اور بازو کا 14ویں کا چاند بھی اتنا بڑا تھال کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے اس سلسلے میں، زمانہ قریب ہو جائے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح وتظہر الفتن ویکثر الحرج. قالوا یا رسول اللہ ایما ہوا؟ قال القتل القتل. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا زمانہ قریب ہوتا جائے گا، لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا، فتنے زیادہ ہونے لگیں گے اور حرج کی کثرت ہوگی. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل قتل. تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ زمانہ قریب ہو جائے گا. تو قریب ہونے کا مطلب یہ کہ وقت تیز تیز گزرنے لگے گا. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ دن اور راتیں کم ہو جائیں گی، یعنی محسوس کم ہوگی کہ ابھی تو دن چڑھا تھا ابھی غروب ہو گیا، ابھی تو رات شروع ہوئی تھی ابھی ختم بھی ہو گئی. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے زمانے سے مراد اقوام لی گئی ہیں، یعنی اقوام تیزی سے ختم ہوتی جائیں گی، ان کے زمانے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے. پہلے یہ تھا کہ جیسے قوم عاد گزری پھر سمود گزری تو ان کے بیچ میں بڑا لمبا لمبا گیپ بھی آیا، لیکن یہ کہ قیامت کے قریب یعنی سویلائزیشن جو ہیں یا لوگوں کے جو حالات ہیں ان میں جلد تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. یعنی اقوام اور افراد کے حالات کے اندر جلد جلد تبدیلی واقع ہو جائے گی. اگر اس کو اس سینس میں آپ لیں کہ پچھلے 10-15 سال سے جب سے گیجٹس عام ہوئے ہیں، پورا ایک ہمارا زندگی کا پیٹرن ہی تبدیل ہو کر رہ گیا. لوگوں کی عادات میں، لوگوں کے معمولات میں، معاملات میں، لین دین میں، رکھ رکھاؤ میں، بزنس کے طور طریقوں میں، حتیٰ کہ اب تعلیم کے بھی طور طریقوں میں کتنا ڈراسٹک چینج آیا. خود اس وبا کے بعد آپ دیکھیں یوں لگتا ہے کہ سبھی آن لائن چلے گئے ہیں، اور وہ جو انسانوں سے میل ملاقات اور قریب بیٹھ کے سیکھنے کا جو سلسلہ تھا وہ ایک دم خواب سا نظر آتا ہے. معلوم نہیں یہ صورتحال کب تبدیل ہوگی، لیکن بہرحال اب اس میں آپ دیکھیے کہ وقت جو ہوتا ہے وہ انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے، کہ انسان کے لیے وقت ہوتا ہے. اب جب ورچوئل کلاس روم ہوتی ہے تو اس میں کوئی کسی دنیا کے حصے میں، کوئی کسی میں، تو سب ایک روم کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں. یعنی جو گھنٹوں کا وقفہ ہوتا ہے ایک ملک اور دوسرے کے درمیان وہ ہوتا تو ہے لیکن وہ قریب آ جاتا ہے. یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ وقت سے برکت اٹھ جائے گی. یعنی یتقارب الزمان کا مطلب کیا ہے کہ ظاہری طور پر بھی اور مانوی طور پر بھی، اور یہ تو ایک لمبے عرصے سے ہی ہو رہا ہے. ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ حدیث جس چیز پر مشتمل ہے وہ آج ہمارے زمانے میں موجود ہے. 900 سمتنگ میں وہ تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے. بس ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن جلدی گزر رہے ہیں. ہم سے پہلے زمانے میں دن اتنی تیزی سے نہیں گزرتے تھے. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو دوپہر کے وقت باقاعدہ آرام کیا جاتا تھا کھانے کے بعد، اور ایک طویل دوپہر ہوتی تھی اور وہ دوپہر طویل لگا کرتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ آج کل جو جون کے دن ہیں کتنے لمبے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی طوالت محسوس نہیں ہوتی. پھر بھی جب دن ختم ہوتا تو یوں لگتا ہے کہ اوہ وقت چلا گیا. اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز سے برکت چھین لی جائے گی، یہاں تک کہ وقت سے بھی برکت چھن جائے گی، اور یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے. اب سینکڑوں سال پہلے اگر یہ خیال تھا ان کا تو آپ سوچئے کہ اس سے کتنے گنا زیادہ اب ان چیزوں کی برکت کم ہو گئی ہے. تو بہرحال دن اور ہفتے اور مہینے اور سال پہ سال گزر جاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنی فاسٹ لائف ہو گئی ہے اس اعتبار سے بھی یوں لگتا ہے کہ ایک دوڑ ہے اور وقت کم ہے. یعنی پہلے اتنی سہولتیں نہیں ہوتی تھیں لیکن پھر بھی لوگ آپس میں میل ملاقات کے لیے، کچھ کام کاج کے لیے، حتیٰ کہ خواتین کڑھائی سلائی کے لیے بھی اپنا وقت نکال سکتی تھی. لیکن آج ہر طرح کی واشنگ مشینیں بھی ہیں اور ڈش واشر بھی ہیں اور کوکنگ رینج بھی ہیں اور سب چیزیں ہیں جس کے ذریعے کام کم وقت میں ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرصت نام کی چیز نہیں ہے، مصروفیت اپنی جگہ برقرار ہے. ابن باز کہتے ہیں کہ اس کی شرح یہ ہو سکتی ہے کہ جو آج ہمارے زمانے میں واقع ہو چکا ہے کہ ہوائی جہازوں، گاڑیوں اور ریڈیو اور اس طرح کے دیگر آلات کی ایجادات کی وجہ سے شہر اور بر اعظم ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں، یعنی لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد لوگوں کی عمروں کا کم ہونا ہے.
جیسے نوح علیہ السلام 950 سال یا 1000 سال جیے تھے، تو آج کے زمانے میں اتنی عمر نہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر 200 سال تھی۔ اسی طرح حضرت یعقوب کی عمر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر، یعنی لمبی عمریں تھی۔ ایوریج جو تھی وہ 100 سال یا اس سے بھی زیادہ۔ لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ایوریج کیا ہے، آپ نے فرمایا میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہوگی، تو اس کے مقابلے میں تو کہیں کم ہو گئی۔ خال کہیں کہیں کوئی شخص ہے جو 100 تک جاتا ہے یا 100 سے اوپر جاتا ہے، وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں ایسے لوگ جن کی اتنی لمبی عمر ہو۔ تو اس سے یہ معنی بھی لیا گیا ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ زمانے کے چھوٹا ہونے سے مراد ہے کہ اس میں برکت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ہمارے ایک دن سے فائدہ اٹھانے کی مقدار ایک گھڑی سے فائدہ اٹھانے کی مقدار کے برابر ہوگی، یعنی وقت سے فائدہ کم اٹھایا جا پائے گا، یعنی وقت ہوتے ہوئے بھی ایسے لگے گا جیسے کچھ کیا نہیں۔ اور میرے خیال ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کی فیلنگ ہے کہ ابھی کچھ کیا نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اطمینان کی کیفیت نہیں ہے کہ دن جن کاموں میں بھی گزرتا ہے ان کاموں کو کرنے کے بعد سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ ہم نے کچھ اچیو کیا ہے، چاہے کتنے بھی گھنٹے انسان کو مل جائے اور کئی کام بھی انسان کر لے تو یوں ہی لگتا ہے جیسے ابھی کچھ نہیں کیا۔ تو یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ ذرائع آمد و رفت اور مواصلات میں ترقی، اور پھر یہ بھی کہ آپس میں رابطہ جلد، یعنی وقت قریب آ گئے، رابطے جلدی ہو جاتے۔ پہلے ہوتا تھا کہ ایک خط لکھا جاتا تھا جو ایک اگر اونٹ پہ یا گھوڑے پہ بھیجا جا رہا تو مہینے بعد پہنچے گا، یا کہیں کوئی ایک واقعہ ہوا یا حادثہ ہوا ہے تو اس حادثے کی خبر کسی دوسرے علاقے میں جب کوئی جائے گا تو پہنچے گی، ادروائز کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو فاصلے اور وقت بہت دور دور تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ ادھر کوئی چیز ہوتی ہے اور ادھر فوری طور پر چند لمحوں کے اندر اس کی خبریں دوسری جگہوں پر پہنچ جاتی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جس طرح وقت بے برکت ہو جائے گا ایسے ہی وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، عمل کم ہو جائے گا، اور عمل سے مراد یہاں نیک عمل یا پروڈکٹیو کام جو انسان کسی کے فائدے کے لیے کرے۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں دین کی کمی ہوگی، جہاں وقت کی بے برکتی ہوگی، وہاں پھر عمل میں بھی کمی ہوگی۔ یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ کام میں مددگاروں کا کم ہونا بھی مراد ہے، یعنی ہر کوئی ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ لائف کی طرف چل پڑے گا، اپنے اپنے کام، اور یہ کہ اجتماعی کام جو ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ کہ نفس راحت کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں گے، یعنی انسان جو ہے جسمانی کام، یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے کہ جیسے پہلے لوگ کھیتی باڑی میں جسمانی مشقت کرتے تھے، اب ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ جس میں مشینوں کے ذریعے وہ سارے کام کہیں زیادہ سپیڈ کے ساتھ کر لیے جاتے ہیں۔ ینقص العمل یعنی کام میں کمی۔ اسی طرح باقی کام بھی، چاہے گھر کے کام ہوں، جیسے کھانا پکانا ہی ہے تو اس میں لکڑیوں کی آگ کے اوپر مٹی کی ہانڈی میں کھانا پکانے میں ایک پوری شام گزر جاتی تھی خواتین کی، اور اب آپ دیکھیں کہ جس طرح ہر چیز فروزن اور پیک مل جاتی ہے اور جھٹ پٹ پکانے کے طریقے بھی ایجاد ہو گئے ہیں، تو وہ ٹائم کی جو لینتھ ہے وہ کم ہو گئی۔ ینقص العمل، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اوور آل کام ہی ختم ہو گیا، لیکن کام کم ہو جائیں گے، جسمانی کام جیسے، جسمانی مشقتیں جیسے۔ اور باقی اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو انسانی عقل میں جو بات سمجھ میں آتی ہے اور اس چیز کو ہم سب محسوس بھی کرتے ہیں، چاہے نیک عمل کی طرف اشارہ ہو یا جسمانی مشقت کی طرف اشارہ ہو، تو اس میں کمی تو بہرحال واقع ہوئی ہے۔ پہلے جب گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، لوگ پیدل بہت سا سفر کرتے تھے، جانوروں کے اوپر سواری کرتے تھے، تو ان سب چیزوں میں مشقت بھی تھی اور بہت دیر لگتی تھی کام ختم ہونے میں۔ اب ہر چیز کے شارٹ کٹس آ گئے۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ، شح دل کی تنگی، بخل اور حرص جب کٹھا ہو جائے تو شح بن جاتی ہے، دلوں میں شح ڈال دی جائے گی، اور ہر ایک کے حالات اس سلسلے میں مختلف ہوں گے۔ یعنی جس شخص کے پاس جو علم ہوگا یا ہنر ہوگا وہ اسے دوسروں کو بتانے میں تنگی سے کام لے گا، یعنی خوشی سے نہیں بتائے گا۔ جیسے تعلیم دینا، اگر علم کی بات کی جائے تو تعلیم دینے میں بخل یا شح، تنگی محسوس کرنا، اس کو ایک بوجھ محسوس کرنا۔ فتویٰ دینا کہ اب اسے مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، ریسرچ کرنی پڑے گی، یہ کیا میرے اوپر وبال آ گیا ہے، یعنی اس کو ہم ہی کیوں بتائیں، کسی اور سے پوچھ لیں جا کے۔ دل کے خیالات کی بات کر رہی ہوں، یعنی وہ جو انسان کا فوری یا انسٹنٹ یا پہلا ری ایکشن ہوتا ہے کسی کی مدد یا خدمت کرتے ہوئے۔ ایک ہوتا ہے کہ کھلے دل سے اگر کسی کی ضرورت ہو تو انسان کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں حاضر ہوں، اور دل کی تنگی یہ کہ یا مجھے ہی کرنا پڑے گا، اب یہ میرے پہ آ گیا کام۔ اسی طرح ہنرمند ہے تو وہ اپنا ہنر سکھانے میں بخیلی کرے گا، اسی طرح مالدار ہے تو وہ مال کے ساتھ بخل برتے گا، یہاں تک کہ فقیر ہلاک بھی ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ دنیا کے کچھ علاقوں میں کیسی غربت ہے، لیکن لوگوں کے کان پہ جو نہیں رینگتی، دیکھ دیکھ کے تصویریں بے حس ہو گئے ہیں۔
عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے، بس ایک وہ بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گیا ہے کہ کہیں کو اچھلتے کودتے لوگ ہیں اور کہیں کو روتے پیٹتے لوگ ہیں، بس دیکھ کے گزر جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ توفیق دے کہ دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں۔ پھر ہے وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اس پر ہم الگ سے انشاءاللہ ٹاپک بنائیں گے اور اس میں تفصیل سے دیکھیں گے کہ کون کون سے فتنے ہو گئے ہیں۔ ابن بطال کہتے ہیں تمام علامات جن پر حدیث مشتمل ہے ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں، یعنی ہر دور کے لوگ ان کو اپنے دور کے حساب سے دیکھ رہے ہیں۔ علم کم ہو گیا ہے، جہالت ظاہر ہو گئی ہے، دلوں میں بخل ڈال دیا گیا ہے، فتنے عام ہو گئے ہیں، قتل بڑھ گیا ہے۔ فتح الباری کے مصنف ابن حجر کہتے ہیں کہ اس سے جو معنی ظاہر ہوتا ہے انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن ان فتنوں کے موجود ہونے کے باوجود تقوی اور نیکی بہرحال آج کے دور سے زیادہ تھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کے بعد جو بھی دور آتا ہے، جیسے تابعین ہے، پھر اس کے بعد تبع تابعین اور پھر علماء اور دیگر، تو ہر صدی گزرنے کے بعد جو اگلی صدی ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں اور زیادہ نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ جتنا اینڈ آف ٹائمز قریب ہوگا قیامت کے اس میں یہ علامات اور زیادہ شدت سے ظاہر ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، صبر کرو کیونکہ بعد میں آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو، یعنی ہر آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے، چنانچہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح اور گھنٹہ چنگاری سلگنے کے بقدر رہ جائے گا۔ یہ بھی وہ تقارب الزمان کی ایک اور وضاحت خود حدیثی کے ذریعے ہو رہی ہے، لیکن اس کو آپ نے الگ طور پر بھی بیان فرمایا، اس لیے اس کا الگ ہیڈنگ رکھا ہے۔ وہاں ہے زمانہ قریب آ جائے گا، یہاں ہے وقت تیزی سے گزرے گا۔ پھر ہے عرب میں دریاؤں اور نہروں کا آنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب دریاؤں اور نہروں سے لبریز نہ ہو جائے، یعنی صحراؤں کے اندر بھی نہریں جاری ہو جائیں گی، پتھریلے پہاڑی علاقوں کے اندر سے بھی پانی نکل آئے گا، اور اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو ریسنٹلی دبئی جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں کہ کس طرح وہاں آرٹیفیشل نہر تیار کی گئی ہے جو شہر کے اندر سے گزرتی ہے۔ پھر جزیرت العرب میں کاشتکاری کی جانا۔ جب پانی کی کثرت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پانی آئے گا تو سطح زمین پر نہروں کی شکل میں جاری ہوگا، اور جب پانی آ جائے گا تو آس پاس کے علاقوں میں گھاس اور نباتات اگے گی، تا حد نگاہ چراگاہیں ہو جائیں گی۔ اور آج بھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج جو ہے وہ ان علاقوں میں ہریالی زیادہ نظر آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے اندر آپ کو شاید ہی کچھ ہریالی نظر آتی ہے، لیکن آج اگر آپ مکہ کی کسی بڑی سڑک سے گزرے تو یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ مکہ ہے۔ مجھے بیچ میں ڈرائیو پہ جانے کا اتفاق ہوا تو ہر طرف سبزہ، ہر طرف سبزہ۔ تو یہ حیرت انگیز بات ہے کہ مکہ جو ہے ایک پتھریلی وادی ہے جس کی زمین جو ہے وہ خود سے کچھ نہیں اگاتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، بواد غیر ذی زرع، کہ میں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں بسا رہا ہوں جو کچھ اگاتی نہیں، لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہاں کیا کچھ اگا ہوا ہے، حیرت ہوتی ہے۔ اسی طرح عرفات کے میدان میں درختوں کی کثرت ہے، مینا میں، یہ سارے علاقے کبھی یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہاں کوئی پودا ہوگے، لیکن کس کثرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ جزیرت العرب میں بہت سی خوراک جو ہے اب خود کاشت کر لی جاتی ہے، گندم ہو، سبزیاں ہوں، دیگر چیزیں ہوں۔ پھر ایک اور نشانی ہے دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہونا اور قتل و غارت ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا، جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے، پس جو لوگ اس کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو وہ اس سے سارے کا سارا لے جائیں گے، پھر وہ اس پر قتل و قتال کریں گے، بس ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کر دیے جائیں گے۔ اتنی بڑی لڑائی ہوگی اس سونے پر۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کرے گا، اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے، ہر 100 میں سے 99 لوگ 99 مارے جائیں گے، اور ان لڑنے والوں میں سے ہر کوئی کہے گا شاید میں ہی بچ جاؤں گا، یعنی میں بچ گیا تو سارے سونے کا مالک میں بن جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ میجورٹی ان کی قتل کر دی جائے گی۔ تو یہ تھے چند غیر معمولی واقعات جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے کہ جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، اور یہ قیامت کے آنے کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 10، اموات سے متعلق علامات قیامت، یعنی موت سے متعلق۔
اچانک موت۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ چاند موٹا اور بڑا سامنے نظر آئے گا، اور کہا جائے گا یہ تو 2 دن کا چاند ہے، اور یہ کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا، اور اچانک موت ظاہر ہوگی، سڈن ہارٹ اٹیک، کارڈیک اریسٹ، ایکسیڈنٹس میں اموات، یعنی بعض اوقات وداؤٹ اینی ریزن بیٹھے بیٹھے کولیپس ہو گئے، ختم ہو گئے، یعنی اس کی کثرت ہو جائے گی۔ پھر ہے وبا کے ذریعے کثرت اموات۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، سلمہ بن نفیل سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو وحی کی جا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا، میں اب تم میں باقی رہنے والا نہیں ہوں، یعنی میری موت قریب ہے، اور میرے بعد تم بھی بہت کم مدت تک باقی رہو گے، اور تم میرے پاس فنا ہو کر آؤ گے، تم میں سے بعض کو ہلاک کرے گا، اور یہ ساری چیزیں پوری ہوئی۔ اور قیامت سے پہلے ایک شدید قسم کی وبائی بیماری ہوگی، یعنی ایک وبا آئے گی کہ جس میں بہت سے لوگ مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ وبا جو اب آئی ہے یا کوئی اور آنے والی ہے، کیونکہ طاعون کی شکل میں تو وبا پہلے بھی آئی ہے، لیکن یہ ایک نیا ہی سیناریو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پیشن گوئی کی ہے۔ لیکن جب وبا پھیل جائے تو پھر مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوگا اللہ ہی کے فیصلے پر۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جتنی بھی احتیاط کر لیں، اس کا مطلب نہیں احتیاط نہ کریں، احتیاط کریں، لیکن احتیاط کے باوجود ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اس لیے اگر احتیاط کرنے کے باوجود کسی کو بیماری لاحق ہو جائے تو کسی کو بلیم نہ کرے کہ اس کی وجہ سے لگی ہے، یہ اس نے لگائی ہے، یا کاش میں یہ نہ کرتا وہ نہ کرتا۔ نہیں، جو چیز آنی تھی بس وہ بہانہ بن گئی، وہ کہیں سے بھی آ سکتی، انسان خود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی طور پر پوری احتیاط کرے جتنی بھی وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے دین ہی کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی بیماری ذات کے اعتبار سے متعدی نہیں ہوتی، اللہ کے فیصلے سے متعدی ہوتی ہے، اور نہ کوئی چیز منحوس ہوتی ہے۔ جس کو کوڑی کا مرض لگا ہوا ہے اس سے اس طرح دور ہو جاؤ جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو، یعنی اس سے تمہیں لگ سکتی ہے بیماری، تم احتیاط کرو، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اور پہلا حصہ کیا ہے کہ بیماری کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو جا پکڑے، اللہ کا حکم ہوگا تو لگ جائے گی، یعنی اللہ کے فیصلے اور حکم سے بھی ہوگا جو کچھ بھی ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ جس قوم میں فحاشی اور عریانی عام ہو جائے پھر ایسی قوم میں طاعون پھیلے گا، اور اس کے ساتھ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا لوگوں نے کبھی پہلے تذکرہ ہی نہیں سنا ہوگا، یعنی براہ راست اس کا تعلق فحاشی اور عریانی سے بھی ہے، ایسی بیماریاں جن کا نام پہلے کبھی کسی نے سنا ہی نہیں۔ پھر ہے نیک لوگوں کا یکے بعد دیگرے فوت ہونا، ایک کے بعد ایک فوت ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مرداس اسلمی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ یکے بعد دیگرے گزر جائیں گے، اس کے بعد کچھ لوگ جو کے بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح دنیا میں رہ جائیں گے، جن کی اللہ کو کچھ پرواہ نہ ہوگی، یعنی جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا، جو ٹرسٹ وردی نہیں ہوں گے، کمٹمنٹ نبھانے والے نہیں ہوں گے، کسی کام کے نہیں ہوں گے، بیکار ردی کھجوریں ہوتی ہیں، نہ کھانے کے قابل، نہ پھینکنے کے قابل، نہ اگانے کے قابل، دوبارہ کچھ ان سے حاصل نہیں۔ پھر ایک اور علامت ہے نیک لوگوں کا چلے جانا اور بروں کا باقی رہنا۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اللہ اہل زمین میں اپنی فوج نہ بنا لے، اللہ اہل زمین میں اپنی فوج نہ بنا لے، یعنی لوگوں کو اٹھا نہ لے۔ اس کے بعد زمین میں گھٹیا لوگ رہ جائیں گے جو نیکی کو نیکی اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، یعنی نیکی کے کام کو نیکی نہیں سمجھے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ یہ کتنی بے شعوری کی اور ناسمجھی کی علامت ہوگی کہ انسان غلط کام کو غلط ہی نہ سمجھے، استغفر اللہ۔ تو جب انسان غلطی کو غلطی نہ سمجھے تو اس نے توبہ کیا کرنی ہے، اس نے کسی سے معافی کب مانگنی ہے۔ رویفہ بن ثابت انصاری بیان کرتے ہیں کہ خشک یا تر کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے پیش کی گئیں، انہوں نے کھائیں، اور گٹلیاں اور وہ چیز باقی رہ گئی جو بیکار تھی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ہم کھجور کھاتے ہیں تو جو اچھی اچھی ہوتی ہے چن کے کھا لیتے ہیں، جو بیکار ہوتی ہے وہ نیچے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے صحابہ نے بھی کیا، جو اچھی چیزیں تھی وہ اس میں سے کھا لی اور باقی چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا، بہتر چلے جائیں گے، یعنی جیسے بہتر کھجوریں کھا لی گئی، اور اس کے بعد کے بہتر چلے جائیں گے، یعنی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جو ٹاپ پہ ہوتی ہیں وہ کھائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد سیکنڈ کلاس جو ہے وہ بھی کھا لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے گٹلیاں اور بیکار کھجوریں ہیں۔ پھر ہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث، معزز لوگوں کا دنیا سے چلے جانا اور حقیر لوگوں کا منظر عام پہ آنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بے حیائی اور بخل ظاہر ہو جائے. بے حیائی اور بخل، یہ پیچھے بھی ہم اس کی وضاحت پڑھ چکے ہیں. امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار لوگوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جائے گا، اور جو بے ایمان ہوں گے وہ ٹرسٹ وردی بن جائیں گے. وعول ہلاک ہو جائیں گے اور تحوت منظر عام پر آ جائیں گے. صحابہ نے کہا کہ یہ وعول اور تحوت کیا ہے؟ وعول اور تحوت. آپ نے فرمایا وعول سے مراد سردار اور معزز لوگ ہیں، اور تحوت سے مراد وہ لوگ جو لوگوں کے پاؤں تلے تھے، یعنی ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. یعنی جو واقعی نوبل قسم کے لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، وہ تو چلے جائیں گے، اور جن کو کبھی کوئی پوچھتا نہیں تھا اور جن کی کوئی وقت اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی، وہ لوگ سامنے منظر پہ آ جائیں گے. اور یہ آپ دیکھیے کہ ہر شعبے میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. پھر بیماریوں اور مشقتوں کی کثرت ہو جائے گی. ایک اور علامت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایسا کٹھن زمانہ آئے گا کہ وہ دجال کی تمنا کرنے لگیں گے کہ دجال آ جائے تاکہ قیامت جلدی آئے. میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا تکلیفوں اور مشقتوں کی وجہ سے، یعنی آزمائشوں اور مصیبتوں کی وجہ سے لوگ دجال کے آنے کی تمنا کریں گے. اسی طرح موت کی بھی تمنا کی جائے گی کہ کاش ہم مر ہی جاتے. اور سلسلہ صحیحہ میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسا نہ ہو کہ آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرے اور کہے کہ کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا. اور یہ بات وہ اللہ سے ملاقات کی محبت میں نہیں کہے گا، کیونکہ اللہ سے ملاقات تو مر کے ہی ہو سکتی ہے نا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص دیندار ہوتے ہوئے یا اللہ کے تقرب کی دعا کرتے ہوئے دنیا سے جانا چاہے، بلکہ آزمائشوں اور مصیبتوں کی وجہ سے ستایا ہوا ہوگا تو مرنا چاہے گا. علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ دینداری کی وجہ سے موت کی تمنا کی جا سکتی ہے. یعنی کچھ لوگ دینداری کی وجہ سے نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ کہ دینداری کی وجہ سے کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں امام بخاری کے بارے میں، امام نووی یہی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کراہت نہیں. امام بخاری کا واقعہ یوں ہے کہ بخارا کے لوگوں نے امام بخاری پہ تہمت لگا دی کہ آپ قرآنی الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں، کہ قرآن اللہ کی کریشن ہے، جبکہ یہ غلط الزام تھا. تو یہ ایک تو جھوٹا الزام تھا، دوسرا اتنا اس کا ڈنڈورا پیٹ دیا گیا، اتنا اس کا پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ شہر میں ایک ہنگامہ مچ گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک غلط بات ایک شخص بولتا ہے اور دوسرے لوگ اس کو اس طرح لے لیتے ہیں جیسے یہ بہت بڑا سچ، اور بغیر تحقیق کے اس بات کو آگے سے آگے پھیلائے جاتے ہیں. استلقونہ بألسنتکم. تو جب یہ صورتحال ہوئی تو امام بخاری کو شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے، حالانکہ وہ ان کا اپنا وطن تھا، تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. تو سمرقند کے لوگوں نے ان کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا، اور سمرقند کی ایک بستی خرتنگ جو تھی، یا خرتنگ، وہاں پر وہ مقیم ہو گئے. مخالفوں کا فتنہ وہاں بھی پہنچ گیا، لوگ وہاں بھی پیچھے آ گئے. جب انہوں نے دیکھا زمین تنگ ہو گئی ہے تو تہجد کے وقت دعا کی، اللہم ان الارض قد ضاقت علی بما رحبت فاقبضنی الیک. اے اللہ تیری زمین باوجود اس کے کہ کشادہ ہے مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے. اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، اور 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ فوت ہو گئے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جس کی ساری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزری ہو، کس طرح لوگ بعض اوقات جینا تنگ کر دیتے ہیں. کتنا بڑا احسان ہے امام بخاری کا امت پر، آنے والی نسلوں پر، ہم سب پر، کہ صحیح علم ہم تک پہنچایا. اتنی زیادہ محنت سے، شادی نہیں کی، بچے نہیں تھے، گھر نہیں تھا، ساری زندگی ایک طرح سے سفر میں گزاری، پردیس میں گزاری، اور جب سب کچھ کر کے واپس آئے تو شہر والوں نے یا گھر والوں نے یہ استقبال کیا. تو اس میں بہت بڑا سبق ہے اور صبر کا امتحان ہے. بعض اوقات ہم کسی بھی اچھے کام میں بہت محنت کرتے ہیں، لیکن دنیا میں ہم اس کا صلہ نہیں دیکھتے، کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، کوئی اس کی قدر نہیں کرتا، اور چھوٹی سی کسی بات کو غلط مطلب پہنا کر الزام تراشی شروع کر دی جاتی، اور کوئی اس کی تحقیق بھی نہیں کرتا. پھر کہ کوئی آ کے پوچھ ہی لے، اللہ کے بندے آپ کہتے کیا ہو، آپ کو مطلب کیا، آپ نے یہ بات کس لیے کہی ہے. تو اتنے بڑے بڑے علماء کے ساتھ، اتنے بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ اگر ایسی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں تو پھر ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. پیغمبر سب سے زیادہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، اور اس کے بعد علماء کے اوپر